اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری المقامات الحلوانیہ یعنی دوسرا مقامہ سبق نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو اخلاص اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ابو زید سروجی جب کتب خانہ میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے۔ ابو زید سروجی نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں دیوان ابو عبادہ یعنی بختری کا دیوان ہے۔ تو ابو عبادہ بختری کا تعارف آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم جو چھوٹا سا مکالمہ ہے ابو زید سروجی اور کتاب پڑھنے والے شخص کے درمیان میں، وہ ہم پڑھیں گے اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اردو ادب، ترادفات اور تشبیہات کے بارے میں ہلکا پھلکا سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم جو ہے وہ بولتا ہے، آپ فرماتے ہیں فقال، تو اس نے کہا، یعنی ابو زید سروجی نے پوچھا، هل عثرت له، کیا آپ آگاہ ہوئے ہیں اس کے لیے؟ یعنی عثرتا آگاہ ہونا، مطلع ہونا۔ هل عثرت له، کیا آپ آگاہ ہوئے ہیں اس کے لیے؟ فیما، اس کتاب کے حصے میں، لمحتہ، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، جس پر آپ کی سرسری نظر پڑی ہے۔ لمحتہ، جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ علی بدیع، کسی ایسی عجیب بات پر، استملحتہ، آپ نے اسے عمدہ سمجھا ہو۔ استملحتہ، آپ نے جسے خوبصورت پایا ہو۔ استملحتہ، جو بات آپ کو بھا گئی ہو۔ اب سلیس اردو با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس جملے کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ ابو زید سروجی پوچھنا یہ چاہتے ہیں اس شخص سے جو کتاب پڑھ رہا تھا، ابو عبادہ بختری کا، کہ بھائی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور جو کتاب کا حصہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس حصے میں جو کچھ آپ نے سرسری نظر ڈالی، اس حصے کو جو کچھ آپ نے ملاحظہ کیا، پڑھا، تو کیا آپ نے کتاب کے اس حصہ میں کوئی ایسی عجیب بات دیکھی ہے کہ مطلع ہوئے ہیں آپ کسی ایسی عجیب بات پر جو آپ کے دل کو بھا گئی ہو، جو آپ کو عمدہ لگی ہو؟ اب اس شخص کا جواب سماعت فرمائیں۔ قال، اس نے کہا، نعم، ہاں جی، ایسی بات ہے۔ قولہ، اس کا یہ شعر، ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ابو عبادہ بختری ہے، یعنی اس کتاب کے لکھنے والا ابو عبادہ بختری ہے، اور اس کے اشعار ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سارے اشعار پڑھنے کے بعد مجھے اس کا یہ شعر جو ہے وہ پسند آیا۔ قولہ، اس کا یہ شعر، یعنی بختری کا یہ شعر جو ہے، اس کے بارے میں اس شخص نے جواب دیا، اور مخاطب ہے وہ ابو زید سروجی سے۔ کأنما، گویا کہ، یبسم، وہ مسکراتی ہے، عن لؤلؤ، موتیوں سے، یعنی دانت جو اس کی محبوبہ کے منہ میں ہیں موتیوں کی طرح جڑے ہوئے لگتے ہیں۔ تو انسان کے منہ میں دانت خوبصورت ہوں تو جس وقت انسان مسکراتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اور اس کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر دانت صاف ہوں، سفید ہوں اور چمکدار ہوں تو وہ پھول کی طرح اور موتیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کے دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کأنما، گویا کہ، یبسم، وہ مسکراتی ہے، عن لؤلؤ، موتیوں سے،
مندد تہ بتہ، یعنی موتیوں کی حالت بتا رہے ہیں کہ ان موتیوں کی جو حالت ہے وہ ترتیب وار ہے۔ مندد یعنی تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ آؤ 12 دن یا اولوں سے، یعنی میری محبوبہ کے منہ میں جو دانت ہیں ان کی تشبیہ اولوں سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اولے جو ہیں یہ جب آسمان سے جس طرح بارش برستی ہے تو اولے بھی برستے ہیں، انہیں پنجابی زبان میں کریڑی سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، یعنی ان کو کریڑی بھی کہا جاتا ہے کہ کریڑی ہو گئی۔ تو یہ سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، اس لیے بختری نے خوبصورت دانتوں کی تشبیہ جو ہے وہ اولوں سے بھی دی ہے۔ آؤ یا اکاہن گل ببونہ سے، یعنی وہ مسکراتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے منہ میں دانتوں کی جگہ گل ببونہ کی پتیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اتنے خوبصورت دانت ہیں اس کے، اتنے حسین دانت ہیں اس کے دانتوں میں اتنی چمک ہے، اس کے دانتوں میں اتنی سفیدی ہے۔ تو اب باماورہ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ کأنما یبسم عن لؤلؤ، یہ شعر کا پہلا مصرع ہے، گویا کہ وہ مسکراتی ہے موتیوں سے، مندد جو ترتیب وار لگے ہوئے ہیں، آؤ 12 دن یا اولوں سے، آؤ یا اکاہن گل ببونہ سے، یا پھر ایسے لگتا ہے اس کے منہ میں کیا ہے، گل ببونہ کی کلیاں ہیں، گل ببونہ کی پتیاں اس کے منہ میں خوبصورت پھولوں کی جڑی ہوئی ہیں۔ تو جو گل ببونہ ہے یہ ببونہ ایک بوٹی کا نام ہے جس سے بہت ساری میڈیسنز بنتی ہیں، اور اس کے پھول کو گل کہتے ہیں، یعنی گل ببونہ بوٹی کا پھول آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی خوشبو بڑی دور تک جاتی ہے اور بڑے مزے کی مدہوش کر دینے والی اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ شعر اس شخص نے سنایا ابو زید سروجی کو، اور پھر خود ہی اس پر تبصرہ بھی کرتا ہے۔ تبصرہ سنیں اس شخص کا، فَإِنَّهُ، پس بے شک اس نے ابدع کمال کر دیا، پھر تشبیہ دینے میں یعنی ابو عبادہ بختری جو ہے اس نے دانتوں کو کس سے تشبیہ دی جی؟ موتیوں سے اور گل ببونہ سے۔ تو اب وہ شخص جو کتاب پڑھ رہا تھا معذرت، تو وہ کیا کر رہا تھا، وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا وہ تبصرہ کر رہا ہے، بڑا متاثر ہوا اس شعر سے جس میں بختری نے کیا کیا، تشبیہ دی۔ فَإِنَّهُ أَبْدَعَ فِي التَّشْبِيهِ، بے شک اس نے ایجاد کی ہے ایسی انوکھی بات تشبیہ کے اندر۔ فَإِنَّهُ أَبْدَعَ فِي التَّشْبِيهِ، فَإِنَّهُ بے شک اس نے ابدع کمال کر دیا، یعنی ایسی انوکھی بات ایجاد کر لی۔ ابدع اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کمال کرنا، ابدع کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ انوکھی بات کو ایجاد کرنا۔ پھر تشبیہ دینے میں، المودع فیہ، جو ودیت کی گئی ہے اس میں، یعنی ایسی تشبیہ کہ لگتا یہ ہے کہ یہ تشبیہ اسی لفظ کے لیے بنی تھی، لگتا ہے یعنی کہ ودیت کر دی گئی تھی یہ تشبیہ، یعنی گل ببونہ کی جو تشبیہ ہے یہ دانتوں کے لیے ہی وضع کی گئی ہے، یا موتیوں کی جو تشبیہ ہے یہ اس کے خوبصورت دانتوں کے لیے ہی کیا کی گئی ہے، وضع کی گئی ہے۔ تو یہ مکالمہ تھا جی، ہلکا سا سوال اور جواب تھا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ پلٹ کر ابو زید سروجی اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا وہ جواب ہم اگلے سبق میں ملاحظہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ آج کا سارا سبق تمام جتنے بھی بڑے طالب علم ہیں، چھوٹے ہیں اور بڑی طالبات ہیں، چھوٹی طالبات ہیں، بچیاں ہیں، بڑے ہیں، جتنے بھی درس نظامی کے دوست و احباب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آج کا سبق اچھے طریقے سے یاد کریں، لکھیں اور ترجمے پر غور کریں اور تمام تراکیب پر غور کریں اور عبارات پر غور کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔